میاں صاحب یہ حج جو ہے، حج اللہ آپ کے صدقے آپ کو مجھے سب کو نصیب کرے. آمین. حج جو ہے، اس حج میں اور تصوف میں کوئی آپس میں کوئی رابطہ ہے، کوئی سلسلہ ہے کہ حج میں بھی کوئی تصوف ہے؟ دیکھیے جی، حج سے زیادہ تصوف تو اگر ہو سکتا ہے تو وہ نماز روزے میں ہے. حج تصوف ہی ہے دیکھا جائے تو. حج تصوف. تصوف معنی صفائی، تزکیہ نفس. صحیح. تو اس میں صفائی تو ہوتی ہے ظاہر کی باطن کی بھی. پہلی بات تو ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں. جو حاجی ہو جاتا ہے اگر وہ مال حلال سے زیادہ راہ لے کے جا رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے اور اس کے تمام ارکان اور شرائط ادا کر دیتا ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید واثق ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور حقوق العباد کی معافی کا اللہ ذمہ لے لے گا اپنے کرم پہ. ہاں، یہ بات یعنی احادیث میں اس کی بشارت ہے. تو دیکھیں اس کا تصفیہ تو ہو گیا، صفائی تو ہو گئی نا. صفائی. جو اس نے کروڑوں استغفار، درود شریف اور پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کر کے چلے کاٹ کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا تھا، وہ 5 دن میں ہو جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو یہ پاک تو ہو گیا. ہاں، اب یہ ہے کہ یہ اس کے آگے کا سلسلہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پیر کو پکڑنے کے بعد شروع ہوتا ہے وہ اب شروع ہو گیا، وہ مرحلہ اس کا آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو ڈھونڈو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ وہ فلاح ہے جس کو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فلاح باطنی ہے. فلاح ظاہری جو ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو تم فلاح پا جاؤ گے. یعنی فلاح ظاہری ہے، یہ اس کا نتیجہ جنت ہے. اور فلاح باطنی کا نتیجہ قرب الہی ہے، معرفت الہی. تو جو معرفت الہی ہے وہ اس کے لیے مرشد کی تلاش اور مجاہدہ باقی رہ گیا. 2 چیزیں باقی رہ گئی. تقوی سے اور ایمان سے جو معاملہ ہونا تھا وہ حج سے پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اس میں رنگ بھی ہے کہ جیسے صوفی ہوتا ہے اس کا لباس کون سا ہوتا ہے؟ فیشن والا ہوتا ہے؟ نہیں نا. تو محرم کا لباس بھی فیشن والا نہیں ہو سکتا. اس نے بھی 2 چادریں پہننی ہے سفید سادہ سی، سلا ہوا لباس نہیں پہننا فیشن والا، بلکہ چپل بھی اس کو وہ والے پہننی ہے مرد کو جس میں پاؤں اوپر سے پاؤں کا پشت قدم جو ہے وہ نظر آتی ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو خوشبو لگانی ہے؟ نہیں لگانی. اس کو پرہیز کرنا ہے، ازدواجی معاملات کا بھی پرہیز کرنا ہے بلکہ. ٹھیک ہے، اور جنگ و جدال سے، ٹھیک ہے، مار کٹائی سے اس کو بچنا ہے، فحش گوئی سے اس کو بچنا ہے. تو سارے گناہوں سے تو بچنا ہے اس کو. تقویٰ تو آ گیا، سارا تصوف آ رہی ہے. آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو تقویٰ اور پرہیزگاری تو اعلیٰ درجے کی آ گئی اس میں. پھر اس کا امتحان بھی ہے کیونکہ وہاں پر مرد عورت کا اختلاط بھی ہو رہا ہے، تو اس کو اپنی آنکھیں نیچے رکھنی ہے. یہ ہے نا، آنکھیں بھی نیچے رکھنی ہے اس کو. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کو ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ. اور اس کو کیا کرنا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. تو یہ ایام حج اللہ کے دن ہے، اور شاعر اللہ کی یہ زیارت کرتا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کعبہ اللہ کی نشانی ہے، حاجی اللہ کی نشانی ہے. ہاں، پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور اللہ کی نشانی میں بہترین نشانی ہے کہ نہیں؟ تو کیا بات.
کیا بات. تو اور پھر یہ کہ یہ موت کی طرح سفر کرتا ہے, یہ گھر والوں کو چھوڑتا ہے, مختصر زاد لیتا ہے جو اٹھا سکے, اپنی گاڑی چھوڑ کے جائے گا, بنگلہ چھوڑ کے جائے گا, اگر بیگم ساتھ میں نہیں جا رہی ہے تو بیگم کو چھوڑ کے جائے گا, ساتھ میں لے کے جائے گا تو وہ بھی تقریباً چھوڑنے والا ہی معاملہ ہوگا اس کا, احرام کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو بچوں کو یہاں چھوڑ کے جائے گا, اپنے گھر بار کو, وطن کو بھی چھوڑ کے جائے گا. تو ترک تو سارے کے سارے آ گئے اس کے اندر. ترک پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ اچھا, خواہشات کے مطابق خوشبودار چیزیں نہیں کھا سکتا, کچی خوشبو نہیں کھا سکتا, اور خوشبودار چیزیں لگا بھی نہیں سکتا احرام کی حالت میں. ٹھیک ہے, اور سفر کر کے جائے گا, پیسہ بھی خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے نا, تو سارے صوفیوں کے تو کام اور کیا ہی. تو جب حج کرے گا تو یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ اپنے باطن پہ توجہ کرے تو ظاہری تقریباً مرشد سے پہلے والے معاملات اس کے ایک ہی حج میں پورے ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ مرشد والا ہے تو پھر آگے کے معاملات بھی اس کے کھل سکتے ہیں. تو حج تو میں کہتا ہوں کہ حج نصیب والا حج کرتا ہے, ہاں, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دے کے بلایا ہو کہ آ جاؤ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اور لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کی محبت میں حج کریں, اللہ کے لیے کریں. ویسے عمرہ نہیں پہلے کرنا چاہیے, پہلے عمرہ کر لے, ایسا کیا مشورہ ہے بھائی؟ اگر حج فرض نہیں ہوا, جی, عمرے کی استطاعت ہے تو چلو شوق میں عمرہ بھی کر لے بندہ. حج ہاں فرض ہونے کے بعد تو پھر حج ہی ہے نا, جی, فرض نہیں ہے تو اس پہ ڈیلے نہیں کرے گا. تو یہ بہتر کیا رہے گا اس احکامات, عمرہ یا حج؟ یہ دونوں کا ایک ہی مزہ. غریب آدمی کے لیے تو عمرہ ہی ہے بھائی, کیا کرے گا اب اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے تو کیا کرے گا. سنا ایک حج 100 عمرے ایک طرف اور ایک حج ایک طرف. ہاں, جو اس کا ذوق ہے نا, حج کا جو ذوق ہے, اگر کوئی محسوس کرے تو وہ عمرے کتنے بھی ہوں, 100 بھی ہوں, تو اس کے برابر نہیں پہنچتے. ایک حج کے برابر, ایک حج کے برابر نہیں پہنچتے. یہ بھی سنا ہے کہ لیکن حج فرض ہے نا, حج فرض کے برابر کوئی واجب بھی نہیں پہنچتا. تو عمرہ سنت ہے, اور سنت کی یہاں پہ حقارت نہیں, کیونکہ حج وہ سنت ہے جو فرض کی گئی ہے ہم پر. ہاں, سارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے افعال ہیں یا اقوال ہیں جو ہم پر فرض ہے. نماز سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے, وہ واجب بھی ہے. روزہ فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, سنت بھی ہے. ہاں, سنت سے ہی سارے سب شروع ہے نا یہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قول ہے یا فعل ہے, تو وہ ہمارے لیے قولی یا فعلی سنت ہے. اس کا ہمارے لیے درجہ فرض کا بھی ہو سکتا ہے, واجب کا بھی ہو سکتا ہے, سنت موقتہ کا بھی ہو سکتا ہے, نفل کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں, اصل بنیاد سنت ہے. ہاں جی, ایسا سنا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں جنہیں جی, اگر آپ نیت کر کے جائیں گے کہ یا اللہ مجھے اپنے بندوں سے ملا, خاص بندوں سے ملا, اللہ تعالیٰ ملا دے گا. اچھا, سنا ہے وہ سارے ہی آتے ہیں وہاں. تو اچھا, ارواح انبیاء تشریف لاتی ہیں, خاص طور پہ تو نبی جو زندہ ہیں, خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام, جو دنیا یعنی زمین پر ہیں اور زندہ ہیں, یعنی ابھی ظاہری حیات ان کی ہے, ابھی موت کا ذائقہ انہوں نے نہیں چکھا, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے ہر نبی زندہ ہی ہے. وہ دونوں انبیاء کرام وہاں تشریف لاتے ہیں میدان عرفات میں. میدان عرفات میں یعنی حج کرتے ہیں ہر سال, زمزم بھی پیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں. تو اگر وہ کسی کو مل جائے یا ایسے ہی ان کے قریب سے بھی, ان کی برکت سے تو پورے عرفات میں نور و نور ہو رہا ہوگا نا, پورے منی میں نور و نور ہو رہا ہوگا, مزدلفہ پورا نور و نور, اور پورا مطاف اور خانہ کعبہ سب نور سے بھرپور ہوگا نا. ایک نبی کا نور کہاں تک ہوگا, کچھ اندازہ اس کا ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس نور کے سمندر میں حاجی ہوتا ہے. اور پھر یعنی ارواح اولیاء, ڈیوٹی والے بڑے بڑے اولیاء, غوث, اغواث, اقطاب, ابدال, وہاں موجود ہو, یعنی جو نا ہوتے ہیں. وہ فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے, فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں.
اور اگر ہم کسی سے رجوع کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی رجوع کر لے. یہ تو ہے کہ آپ کی دعائیں مقبول ہیں, آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. رجوع کا تو یہ کہ جو حاجی ہو پھر اس کو یعنی الگ طریقہ اس کا رجوع کا طریقہ, رجوع کرے گا تو دعا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اپنے مقبول بندے کی زیارت کرا دے اور اس کی نظر کرم میری طرف ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی مل جائے, اس کو راہ چلتے مل جائے. اچھا, اس میں امتحان بھی ہوتے ہیں, آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور انعامات بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جو شخص آپ کے سامنے بغیر کسی حلیے کے, اسلامی حلیے کے, اور وہ جا رہا ہو آپ کے ساتھ وہ اکھڑ مزاجی سے جو نا پیش آ جائے, آپ کو دھکا دے دے, آپ کو برا بھلا بھی بول دے, آپ کا پاؤں کچل دے, پیچھے سے لا کے آپ کو ویل چیئر مارے اور بولا ہاں راستہ دو. آپ اس کو بولے بیٹا آج میں نے احرام پہنا ورنہ میں تیرے کو بتاتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم اپنی پندے خانی وہاں پہ دکھانے شروع کر دے تو یہ صحیح نہیں ہے. کیا پتہ وہ کوئی ہو, اللہ کا بندہ ہو, فرشتہ ہی ہو جو ہماری آزمائش کے لیے آ گیا ہو, تو ہم اس کو پھر دھمکی دے دیں گے تو وہ تو چلا جائے گا, لیکن وہ جو لے کے آیا تھا وہ واپس لے جائے گا اپنے پاس رکھ کر, دے کے نہیں جائے گا, ورنہ تو دے کے جائے گا. تو ہر بندے کو اپنا امتحان سمجھے, گرمی کو اپنا امتحان سمجھے, سردی کو اپنا امتحان سمجھے, بس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, بھوک ہے دھوپ ہے, وہاں پر جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ ہمارا امتحان ہے اور اس پر ہمیں کچھ مل رہا ہے, اسکور بن رہا ہے ہمارا, اس کی پیمنٹ ہوگی ہمیں جو کچھ بھی وہاں پیش آ رہا ہے, کیونکہ اللہ نے بلایا نا, تو سب اس کے ذمہ کرم پر ہے سارا کچھ. جو تکلیف ہمیں پیش آ رہی ہے اس کا نعم البدل ہمیں ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. یہ بات ہے. جیسے مبارک ایام ہوں گے اور آگے اقتدار نہیں جا پاتی تو یہاں پر رہ کے وہ مستفید ہو سکتی ہے ان ایام سے. وہ بات تو نہیں آئے گی کہ جو وہاں پر ہیں, لیکن چلو یہاں پر بیٹھ کے اگر وہ ذکر و اذکار کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ اب یہ تیری دی ہوئی توفیق ہے, تو نے جس کو توفیق دی وہ چلا گیا, لیکن یہاں کا رب بھی تو ہی ہے, حاجیوں کا رب تو ہے تو غیر حاجی کا رب بھی تو ہی ہے. اب میں نہیں جا سکا کسی وجہ سے تو مجھے یہی نواز دے, تو مجبور ہوگا, دل اس کا مضطرب ہوگا, ٹوٹا ہوا ہوگا, تو ہو سکتا ہے یہ وہاں والوں کی برابر پالے, ہو سکتا ہے وہاں سے زیادہ بھی پالے. ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کو روکنے والا تو کوئی نہیں ہے اور کوئی حد بھی نہیں ہے اس کی. ہاں, تو یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہاں پر بھی لوگ جو ہیں اگر وہ کوشش کریں گے, رجوع کریں گے, استغفار کریں گے, حاجیوں کی برکت سے دعا جو ہے نا مانگ لیں, یا اللہ وہ جو تیرے نیک بندے وہاں پر حج میں موجود ہیں اس کی برکت سے تو آئندہ ہمیں حج کی بھی توفیق دے دے, اور اس وقت جو نقد و نقدی ہے اس وقت بھی ہمیں عطاؤں سے نواز دے اور ہماری مغفرت بھی کر دے اور ہماری ظاہر و باطن کو روشن کر دے. عرض یہ کہ روزہ رسول اللہ کی شادیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں, نعت شریف کہیں یا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ زور سے کہیں یا لبیک یا رسول اللہ زور سے کہیں, کیا یہ کہہ سکتے ہیں یا ادب کا مقام ہے؟ سنا جالوں کے سامنے وہاں آواز نیچے ہے, وہاں مقام اونچی آواز کا نہیں ہے, وہاں دھیما دھیما ہے, بس اتنا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف نہ ہو. اتنی اونچی آواز سے نہیں بولیں گے کہ تکلیف ہو. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اونچی آواز سے بولیں گے تو آپ کو شرطیں پکڑیں گے, آپ پہ ظلم کریں گے. یہ دیکھ کر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی کہ میری امتی کو تکلیف ہو رہی ہے. ہاں, اب ایک باپ کے سامنے اس کے بچے کو تھپڑ پڑ رہا ہے, اس کو تکلیف ہوگی نا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو ہمارے باپوں سے زیادہ چاہتے ہیں. ان کے سامنے ہمیں کوئی تھپڑ مارے گا, دھکا دے گا, تکلیف دے گا, آقا کو تکلیف نہیں ہوگی. ہاں کوئی فرض واجب چیز ہو اس میں ہمیں کرتے ہوئے کوئی تکلیف ہو جائے
تو پھر تو ہماری استقامت کا امتحان ہوتا ہے اس وقت. شہری یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ نے بلایا تو یہ جتنے بھی جو لاکھوں لاکھ حاجی جاتے ہو ہر طرف جاتے تو ان سب کو اللہ نے بھی بلایا. ایک دوسری بات ہے کہ سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اس میں پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں. تو ہم کیا اس پر ذہن رکھیں گے اور کیا مطلب سوچ ہماری بنے گی؟ دیکھیں اس میں صرف یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب کو بلایا، دیکھیں اس نے ایمان کی طرف سب کو بلایا. آپ نے انبیاء کرام کو بھیج کے ہر کافر، ہر کٹر سے کٹر منافق کو ایمان کی دعوت دی. کچھ نے قبول کی، کچھ نے نہیں کی. ٹھیک ہے، تو جو قبول کے ساتھ جائے گا یعنی مسلمان ہو کر جائے گا، ہاں تراہے جیسے کہتے ہیں نا، وہ سر تسلیم خم کر کے جائے گا. اس نے قبول کی نا دعوت. جس نے اللہ کی خاطر حج کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا، وہ ہے مدعو، تو وہ ہے اس نے دعوت کو قبول کیا اور اس دعوت کا حق ادا کیا. یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت پہ لوگوں کو بلایا، کہ بلا تشبیہ کسی شخص نے، کسی بادشاہ نے اپنے محل میں لوگوں کو دعوت پہ جو نے بلایا، تو کوئی جو ہے اچھے کپڑے پہن کے، خوشبودار لباس لگا کے اور پہن کے اور ادب سے ہاتھ باندھ کے محل میں داخل ہو رہا ہے، اور کوئی بھنگی ہے، چمار ہے، جس میں ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا ہے، بدبو اس کے منہ سے اٹھ رہی ہے، جن کپڑوں سے تعفن اٹھ رہا ہے، اور وہ یوں پٹاخ پٹاخ چلتا ہوا محل میں جانا چاہ رہا ہے، اس کو کوئی جانے دے گا؟ اس کی بھی، وہ بھی کیا مدعوی مانا جائے گا؟ ارے دعوت تو ہے لیکن تو طریقے سے تو آ. یہ تو کس طریقے سے آ رہا ہے؟ اب مال حرام سے جانے والا، مال حرام کے ذریعے اسباب پیدا کرنے والا، جھوٹ چکر بازی کر کے جانے والا، اس نے تو صحیح معنوں میں دعوت کو قبول ہی نہیں کیا. ہاں، اس نے تو صحیح معنوں میں دعوت کو قبول ہی نہیں کیا. دعوت یہ تھی کہ بھائی من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو اللہ کی راہ میں یعنی حج کرنے کی، تو استطاعت سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ حلال مال سے. اگر کوئی کسی بادشاہ کو عطر کے بجائے پیشاب کی شیشی بھر کے تحفے میں دے دے تو کیا مقبول ہوگی کہ بھائی تحفہ تو دے رہا نا یار؟ ارے سر قلم کرا دے گا. تو مجھے اتنا ایسا سمجھا ہوا ہے؟ ناراض ہوگا، نشان عبرت بنا دے گا. تو یہ نہیں ہے. اسلامی جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق بندے نے پوری کوشش کی حلال مال کی، پوری کوشش کی اس نے شرائط پوری کرنے کی، پوری سعی کی اس نے اس کے یعنی ارکان کو پورا کرنے کی، واجبات کو ادا کرنے کی، کفارہ ہو تو کفارہ بھی دینے کی کوشش کی، پوری احتیاطیں کی. اب کوئی کمی رہ گئی، بندہ بشر ہے، اللہ کی رحمت سے معاف ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر ادھار مال سے جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی ادھار مال سے جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، کیونکہ ادھار احتیاطاً، اچھا ادھار مال سے جانا زیادہ بہتر ہے. ہوتے ہوئے بھی ادھار لے کے جائے. سبحان اللہ، کیا بات. میں نے ایسے کیا تھا، اللہ اکبر، کیا بات. پیسے رکھے ہوئے تھے میرے پاس بینک میں، تو میں نے کہا یار کیا کریں اب، خالص حلال. حالانکہ کوشش تو ہوتی ہے کہ مال حلال ہی ہو، الحمدللہ اللہ میں حرام اور شبہ کے مال سے بچائے. تو کوشش تو ہوتی ہے، لیکن کیا ہوا کہ یہ والے کال جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ سامنے آ گیا کہ بھائی کوشش کر کے تو مال حلال پیدا کرے اور کسی سے ادھار لے لے. ادھار اپنے پیسوں سے چکا دے، لیکن ادھار کے پیسوں سے حج کر لے. کیا بات. تو پھر یہی اس کی کوئی صورت بنی تو الحمدللہ پھر میں نے کسی سے لیے جو ہے نا پیسے، اس کے پیسے میں نے اس کو دیے، ٹریول ایجنٹ کو دیے، اور اس کو اپنے بینک سے نکال کے دے دیے. لوگ تم یہ لو، اگلے دن دے دی تھی یا شام کو دے دیے تھے، ایسا تھا کچھ. ہاں کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ پھر جب کبھی حج کی توفیق ہوگی، ابھی تو جا رہے ہیں، تو ہم مال حلال سے ہی کریں، پوری کوشش کریں کہ مال حلال سے ہی ہو. اچھا، حج کی ہی برکتیں، ہر حج کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے ملاقاتیں ہوئی، نیک بندوں سے ملاقاتیں ہوئی، اس میں حزب البحر بھی ملی. کیا بات.
اور حزب البحر کے بعد یہ سارے معاملات پھر شروع ہوئے. حزب البحر کی برکتوں سے امام شاذلی سے ہمارا تعارف ہوا رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کے سیرت کا پتہ چلا، ان کے اذکار کا پتہ چلا، حزب البحر کا پتہ چلا، اور یہ آگے کے سارے معاملات پھر اسی سے شروع ہوئے. یہ ایک حج کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بھائی. آمین.